بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 5ویں پارے کا آغاز والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا ذکر فرمایا ہے، اور 5ویں پارے کے چوتھے پارے کے آخر میں کچھ آیات تقریباً 23 آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے ذکر فرمائی ہیں، اور باقی آیات 5ویں پارے میں ہیں سورۃ النساء کے۔ اور سورۃ النساء میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آج کل کے جو نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یا عورت کی حریت کے بارے میں نعرے لگتے ہیں کہ عورت کو حقوق دیں، اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام نے عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ بلکہ ایک سورت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، عورت کے بارے میں، عورت کے حقوق کے بارے میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ تو یہ اس بات کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اس کو حریت نہیں دیتا۔ حریت کا مطلب جو ہماری اصطلاح میں معروف ہے، جو غرب سے لی گئی ہے، وہ حریت ہاں قطعاً اسلام نہیں دیتا، کیونکہ وہ حریت نہیں ہے، بلکہ جو حریت اسلام نے، جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، وہ کہیں پہ بھی کسی شریعت نے بھی، یا کسی قوم نے بھی، کسی ملت نے بھی اسلام کو نہیں، ایک عورت کو نہیں دیا۔ 5ویں پارے سے پہلے چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ 18 رشتے ذکر فرمائے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور ان 18 کے علاوہ اور لوگوں سے، اور عورتوں سے، تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ یعنی حرام کا پیمانہ وسیع نہیں ہے، حرام کا پیمانہ محدود ہے، 18 رشتے ہیں، اور حلال کا پیمانہ وسیع ہے۔ آپ ان 18 کے علاوہ کسی بھی عورت سے، ہر عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، کبائر الذنوب سے، جو بڑے گناہ ہیں اس سے اجتناب کرو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ اور اس بات کی کافی احادیث آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گے کہ وضو انسان جب کرتا ہے تو ہاتھ پہ جب پانی پڑتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ کیے گئے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، انسان چہرہ دھوتا ہے وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ جو ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حق عورت کے بارے میں، فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ عورت چھوٹی سی غلطی کر جائے تو اس کو مار پیٹ کے اس کے جو ہے نا جسم پہ نشان ہم ڈال دیں، یا بدترین طریقے سے اس کو مارتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ہم پھر استدلال کرتے ہیں یہاں سے کہ نبی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جب تم اس سے نافرمانی کا، ان سے ڈرو، ان کی نافرمانی سے تمہیں اندیشہ ہو، خطرہ ہو ان کی نافرمانی کا، نشوزہن ان کی نافرمانی کا، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو ان کو تم نصیحت کرو، ان پر بستر علیحدہ کر دو اور ان کو مارو۔ تو یہ استدلال کرتے ہیں، یہ غلط استدلال ہے۔ پہلی بات ہے نشوزہن، نشوز کا کیا مطلب ہے؟ نشوز کا مطلب جیسا کہ مسند احمد کے غالباً حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشوز کا معنی ذکر فرمایا ہے۔ نشوز کا معنی انسان، عورت جب بے حیائی پر اتر آئے، جب عورت بے حیائی پر اتر آئے تو تب اس کو یہ چیزیں کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی ہیں۔ فاعظوہن، اس کو نصیحت کی جائے۔ جب وہ سیعام بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو نصیحت کی جائے۔ وہجروہن فی المضاجع، پھر اپنا بستر علیحدہ کر لو۔ عورت کو تکلیف ہوتی ہے جب مرد اپنا بستر علیحدہ کرتا ہے۔ وَضْرِبُوهُنْ، تیسری چیز کہ ان کو مارو۔ اب یہ مارنا کیسا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف الضرب، کہ مارنا کس طریقے سے مارنا ہے، کیونکہ مارنا ایسے ہے کہ اس کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے۔ تو ایسی ضرب کون سی ہے جس سے عورت کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے؟ کیونکہ عورت کی سکن بڑی ہی ہلکی ہوتی ہے، آپ اس کو تھپڑ مار دیں اس کے جسم پر نشان آ جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضربها بالسواک، اس کو ایک سواک، مسواک سے مارنا۔ مسواک سے کتنی کوئی ضرب لگتی ہے، یہ مارنا ہے۔ تو ہم یہاں پہ استدلال کرتے ہیں، ہمارے قارئ ہندیہ کے لوگ جو آج کل اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کو مارو، چپل اٹھا کے ڈنڈے مار رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، عجیب طریقے سے مار رہے ہیں، تو یہ غلط استدلال ہے۔
پہلی بات کہ نافرمانی سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کھانے میں جو ہے وہ کھانا لیٹ کر دیا، یا کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، مسالہ زیادہ ڈال دیا، تھوڑا ڈال دیا، یہ مراد نہیں ہے نافرمانی سے۔ نافرمانی سے مراد بے حیائی ہے، عورت جب بے حیائی پہ اتر آئے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ عورت جو ہے، آپ کبھی بھی جو ہے ایسی عورت نہیں پائیں گے جو بالکل آپ کو 100% بہترین عورت ملے، ہر چیز سے جو ہے نا وہ آپ کی خدمت کرے، یا ہر پوری چیز پہ جو ہے نا پوری اترے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں خود ہی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ٹیری جو ہے وہ ایسی پسلی سے بنائی گئی ہے جو ٹیری ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو آپ اس پسلی کو توڑ دیں گے، تو عورت آپ کو ٹھیک ملے گی نہیں۔ انسان مرد کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اس کے کچھ نخرے اٹھانے چاہیے، اور خود جو ہے ایسی چیز جو شریعت کے خلاف ہو اس پہ کمپرومائز نہ کرے، لیکن چھوٹی بہت نافرمانیوں پہ یا چھوٹی بہت چیزوں پہ اس کو مارنا، اس کو جو ہے وہ لان تان کرنا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو نشوز کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ بے حیائی پہ، سر عام بے حیائی پہ جب اتر آئے تو پھر آپ نے یہ 3 چیزیں کرنی ہیں۔ اس کو نصیحت کرنی ہے، اور اسے اپنا بستر علیحدہ کر لینا اگر نہ مانے، اور تیسری چیز اس کو مسواک سے، یعنی مسواک نہیں ہے تو اور کسی چیز سے مار سکتے ہیں، لیکن پین سے مار لیا، یہ ہلکی پھلکی ضرب مارنی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور جب تمہاری وہ اطاعت کر رہے ہوں تو تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ویسے نہ خام خواہ جو ہے وہ ڈرامے کیا کرو اور ڈھونڈا کرو، بہانے ڈھونڈا کرو مارنے کے یا ان کو نصیحت کرنے کے یا ان کو ڈانٹنے کے۔ تو جب تمہاری اطاعت کرنی ہے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان سے کوئی بہانے نہ ڈھونڈو ان کو مارنے کے یا ان کو لعن طعن کرنے کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب جب چیزیں یہ ساری کر لو لیکن پھر بھی بات نہیں عورت آ رہی، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم ایک عورت کے گھر سے ایک مرد بلا لو، حکم بلا لو، اور ایک مرد کی طرف سے ایک حکم آ جائے اور فیصلہ کر لو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر تو تم دونوں اصلاح چاہتے ہو تو يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ اس اصلاح میں، صلح میں توفیق ڈال دے گا۔ لیکن انسان کا پہلے سے اگر اصلاح کرنے کی، صلح کرنے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو موافق نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ الٹا رواج ہے، جب عورت اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو سب سے پہلے کونسل میں طلاق جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک حکم عورت کی طرف سے آئے اور ایک حکم مرد کی طرف سے آئے تو صلح کروانے کی جو ہے پہلے کوشش کی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں پہلے طلاق جاتی ہے کونسل میں، 3 ماہ تک طلاقیں آتی رہتی ہیں، 3 ماہ طلاقیں آنے کے بعد پھر جا کے کونسل آتا ہے کہ اب صلح کرواتے ہیں۔ اب صلح کی کون سی گنجائش بچی ہے؟ اب تو آپ جو ہے حلال حرامے کے جو ہے وہ کاموں میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر سے حلالہ کرانا ہے، کدھر سے حرامہ کرانا ہے، تو اب کیا فائدہ ہے کونسل کا؟ تو یہ صلح جو ہے یہ طلاق سے پہلے ہوتی ہے، نہ کہ طلاق کے بعد۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، تو اگر ان کی صلح کی نیت ہو میاں بیوی کے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اس میں توفیق ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق عورت کا یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ پھر والدین کا حق، قریبیوں کا حق، یتیموں کا حق، مساکین کا حق، اپنے جو جار ہیں، رشتہ دار ہیں ان کا حق، اپنے جیران کا حق، اسی طرح مسافر کا حق، اور آپ کے نیچے جو ہیں آپ کے غلام ان کا حق، آپ کے ڈرائیور ہو گئے، آپ کے پاس کام کرنے والی عورتیں ہوں گی، کام کرنے والے مرد ہو گئے، ان کا حق۔ تو یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت تک جب تک تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ حکم اس وقت آیا تھا جب شراب حرام نہیں تھی۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ حکم تو تھا اس وقت جب شراب حلال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تم نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تم شراب کی نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو تمہیں معلوم نہیں ہوتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن آج جب شراب حرام ہو چکی ہے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یا جو ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ ہم صحیح پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہم کس خلوص نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی معلوم نہیں ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم پھر نشے کی حالت میں بھی نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوچنے کی ایک بات ہے۔ پھر اکثر لوگ یہ
شبہ ذکر کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ حکم آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور منکر کاموں سے روکتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بے حیائی سے روکتی ہے؟ تو ہماری جب نماز ہوگی تو تب ہمیں بے حیائی سے یہ نماز روکے گی۔ جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہمیں بے حیائی سے کب روکے گی؟ تو اللہ کے لیے کم سے کم نماز کی دعائیں جو ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے کہ ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ کو نماز کی لذت بھی محسوس ہو۔ آپ عرب میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے انسان جب نماز امام پڑھا رہا ہو تو پیچھے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ان کو معنی، ان قرآن مجید کا مطلب، اللہ تعالیٰ ان سے کیا مخاطب ہو کہ کیا فرما رہا ہے، ان کو مطلب معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ روتے ہیں۔ ہمیں جب مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا تو ہم کیوں روئیں؟ تو اس لیے کم سے کم جو ہے نماز کی دعائیں انسان کو اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان کو پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ یاد ہو، تاکہ اب رمضان کا مہینہ ہے تو انسان جب تراویح پڑھ رہا ہو تو اس کو تراویحوں کی لذت بھی محسوس ہو، جو اللہ تعالیٰ کس چیز سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کو سب کچھ معلوم ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خرابیاں بیان فرمائی ہیں اور جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات جان لیجئے، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ منافقین کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، وہاں پہ منافقین کی حقیقت اور ان کا رویہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور جہاد جو ہے اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے لیے بہت اہم ہے۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے لیے جہاد اسلامی ریاست کو مستحکم بنا دیتا ہے، اور داخلی پالیسی کے لیے عدل انصاف یہ بہت اہم ہے۔ داخلی استحکام کے لیے عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور خارجہ پالیسی کے مستحکم ہونے کے لیے جہاد ہونا چاہیے، اور آج یہ دونوں چیزیں ہماری اسلامی ریاستوں میں نہیں ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں میں جو رکاوٹ چیزیں بنتی ہیں خارجہ پالیسی جہاد کے لیے وہ بھی منافقین ہیں، اور جو داخلہ پالیسی عدل انصاف کے لیے وہ بھی منافقین ہیں، واللہ المستعان۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلامی ریاست خارجی طریقے سے خارجی پالیسی میں اس وقت مستحکم ہوگی جب ہم جہاد کریں گے، اور داخلی پالیسی میں ہم اس وقت مستحکم ہوں گے جب ہم عدل اور انصاف کریں گے۔ جہاد کے ذکر کے وقت 3 آیات بڑی ہی اہم ہیں۔ ایک سورۃ بقرہ کی 190 آیت نمبر فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، ان تینوں آیات میں جہاد فرض عین ہوتا ہے جو میں ذکر فرماؤں گا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، جب تم سے وہ لڑیں پھر تم ان سے لڑو، یعنی جب وہ تمہیں ماریں تم ان کو مارو۔ یہاں پہ جہاد فرض عین ہے، اور آج فلسطین پہ اعتراض کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں لڑائی شروع کی ہے؟ ہم نے بھائی لڑائی ہم نے شروع نہیں کی، کئی سالوں سے وہ خبیث اسرائیلی یہودی فلسطینی مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ اب جب ہم نے پلٹا الٹ کا حملہ کیا تو اب ہم پہ جو ہے مسلمان ہی اعتراض کر رہے ہیں، واللہ المستعان۔ تو ہم پر جہاد، فلسطینیوں پہ جہاد کب سے فرض عین تھا؟ جب انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو یہ اس وقت بھی جہاد فرض عین تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ جہاد کریں۔ اور یہ بھی آیت فلسطینیوں پہ آج منطبق ہو رہی ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر جب ظلم ہو رہا ہے تو ان کو اجازت ہے جہاد کرنے کی۔ ہم کون ہیں جو ان کو روکیں؟ ہم کون ہیں جو اعتراض کریں؟ یہاں پہ بیٹھ کے ملا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی قسم کی جو گروہ ہے اللہ معاف فرمائے وہ اعتراض کر رہی ہے کہ جو ہے وہ کیوں انہوں نے جہاد کیا، کیوں انہوں نے اسرائیل کے پیچھے اسرائیل کے خلاف جہاد کیا۔ بھائی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ کیا فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت، یہ آیت نمبر حج کی آیت نمبر 39 تھی، اس کے بعد تیسری آیت 75 نمبر یہ جو ہم پڑھیں گے ابھی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو جبکہ کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد نہیں کرتے ہو۔ اب یہ جہاد فلسطینی کے ساتھ جو قریبی بستی ہے، قریبی ملک ہے، اس پر جہاد فرض عین ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا اس کے ساتھ والے بھی فرض عین ہے، اگر وہ نہیں کرتا اس کے ساتھ والے بھی فرض عین ہے۔ اس طرح کرتے کرتے کیا پتہ آج ہمارے پاکستان پر جہاد فرض عین ہو، لیکن ہم نہیں کر رہے، واللہ المستعان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کی ایک خصلت بیان کی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خوف کی بات خبر آتی ہے یا کوئی امن کی خبر آتی ہے اس کو پھیلاتے ہیں. جو بھی خبر ہے اس کو پھیلانا ہے. کوئی ایسی خبر ہو جیسے مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کے حوصلے کم ہوں وہ بھی پھیلانی ہے انہوں نے. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ خبیث لوگ یہ منافقین لوگ اس خبر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں یا ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جو اہل ہیں اس چیز کے، جو اہل ہیں، جو علماء ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ جان لے گے کہ ہم نے اس خبر سے مسئلہ کیسے نکالنا ہے. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم نے خبروں کو پھیلانا ہوتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا اس کی واضح دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجیت اجماع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ دلیل جو ہے جو وہ لوگ جو مسلمانوں کے مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے پہ چلتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے. تو یہ حجیت اجماع کی دلیل ہے کہ جہاں پہ مسلمان کا اجماع ہو جائے تو اس اجماع سے ہٹنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اہل لوگوں کی طرف امانتیں، اہل لوگوں کو عہدے دو. جو اہل ہوتے ہیں ان کو عہدے دینے چاہیے. جو جس چیز کا اہل نہ ہو اس کو عہدے دینا جائز نہیں ہے. اہل سے مراد جو شخص جس چیز کا مستحق ہے. یہ حکومتی اور رعایا کے احکام ہے. حکومت اور رعایا کے احکام، حکومت اس کو دینی چاہیے جو اس کا مستحق ہو. عہدے اس کو دینے چاہیے جس کے وہ مستحق ہوں. جو مستحق ہے صدر کا اس کو صدر بنانا چاہیے، جو مستحق ہے آرمی چیف کا اس کو آرمی چیف بنانا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عہدوں کا ذکر فرمایا. اور قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے وہ عہدے ان لوگوں کو دیں گے جو نااہل ہوں گے. نااہل لوگوں کو عہدے دینا یہ قیامت کی نشانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور آگے کہنے لگا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. خطبہ ختم ہونے کے بعد اپنی بات مکمل کرنے کے بعد پوچھا کہ وہ اعرابی کدھر تھا جس نے قیامت کا سوال کیا تھا؟ تو صحابہ کرام نے اشارہ فرمایا کہ یہ اعرابی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلها، اذا وصل الامر الى غیر اہلها، جب امانتیں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی، جب امانتوں میں خیانت کی جائے گی. تو اس نے کہا کہ امانتوں میں خیانت کیسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلها، جب نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے، نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے تو اس وقت امانت میں ضیاع آئے گا، امانت میں خیانت کی جائے گی. فانتظر الساعہ، تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو. آج وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے عہدے نااہل لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اور اس لیے قیامت قریب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام ذکر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا انجام جو ہے، ٹھکانہ جو ہے وہ درک اسفل ہے، جہنم میں درک اسفل ہے. درک ایک سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی سے آپ اوپر رتبے میں جائیں گے تو وہ جو ہے وہ نیچے کی طرف اتریں گے تو وہ درک ہے. درک نیچے سے اترنے، جب سیڑھیوں سے نیچے اترتے رہیں گے، ایک سیڑھی کے سٹیپ نیچے سٹیپ اترتے رہیں گے تو یہ درک ہوتا رہے گا. جو منافقین کا درجہ ہے سب سے آخر میں جہنم کی آخری سیڑھی پہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 مقامات ہیں، یعنی 7 درک ہیں، ان کے تہ جو ہے وہ 7 چیزوں پہ ہے. ایک سیڑھی پہ، دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی، 5ویں، 6، 7ویں. اور منافقین کا جو مقام ہے وہ جہنم کے آخری حصے میں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں پر اختتام ہو رہا ہے 5ویں پارے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.